रमज़ान कैसे शुरू हुआ और दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा। पहले रमज़ान की हैरत अंगेज़ दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का नामा महीना है जिसे ख़ुसूसी रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना करार दिया गया है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया और रोज़े फ़र्ज़ किए गए। लेकिन दुनिया में रमज़ान कब और कैसे शुरू हुआ, आज हम यही जानेंगे। और हाँ, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रमज़ान की 3 ख़ास इबादतें कौन सी हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, बस आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के आखिर में हम अहादीस की रोशनी में ये भी जानेंगे कि दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान के हवाले से क्या पेशीन गोई की है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रमज़ान कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की इब्तदा का ताल्लुक इस्लाम की इब्तदाई तारीख से है। इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ अक़वाम में रोज़े का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन इस्लाम ने इसे एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म इबादत की शक्ल दी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि रोज़ा सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही फ़र्ज नहीं किया गया, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी किसी न किसी सूरत में रोज़े लाजम थे। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को इस्लाम ने बाकायदा एक महीने के लिए मखसूस किया। दोस्तों, इस्लाम में रोज़े हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में फ़र्ज किए गए। इससे पहले मुसलमान नफल रोज़े रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए तो हर बालिग सेहतमंद मुसलमान पर इनका एहतमाम ज़रूरी करार दिया गया। पहला रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में आया और इसी रमज़ान में एक अहम तरीन वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी तारीख़ का रुख बदल दिया। ये था ग़ज़वा बदर। यानी रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत के साथ ही मुसलमानों को एक बड़े इम्तिहान से भी गुजारा गया और इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अजीम फ़तह अता फरमाई। इस्लाम के इब्तदाई दौर में रमज़ान के रोज़े रखने का तरीका आज से कुछ मुख्तलिफ था। जब रमज़ानुल मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो शुरू में मुसलमानों के लिए एक अलग तरीका मुकर्रर किया गया था, जो बाद में तब्दील कर दिया गया। जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो इब्तदा में यह कायदा था कि मुसलमान अफ्तार के वक्त खाना खा सकते थे, लेकिन अगर वो सोने के बाद जागते तो खाने पीने और बीवी के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि अगले रोज तक मुसलसल रोजा रहता था। यानी अगर कोई अफ्तार के बाद सो जाता तो वो अगले दिन मगरिब तक खाने पीने से रोका रहता, चाहे रात में भूख या प्यास कितनी ही क्यों न लगे। ये तरीका कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन भर रोजा रखने के बाद अगर गलती से सोने के बाद जाग जाते तो वो अगले दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते थे। एक सहाबी कैस बिन सुरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ ऐसा ही हुआ। वो अफ्तार के वक्त घर पहुंचे, लेकिन खाने से पहले नींद आ गई। जब वो जागे तो उन्हें अगले दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा और ये उनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये हालत देखी तो कुरान में एक नरमी का हुक्म नाज़िल फरमाया कि रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम अपने नफ्सों के साथ खयानत करते थे, बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ फरमा दिया। बस अब उनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि फजर की सफेद धारी स्याह धारी से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो। इस आयत के नजूल के बाद रोजे का आज वाला निज़ाम मुकर्रर हुआ, जिसमें अफ्तार के बाद सोने के बावजूद खाने पीने की इजाज़त दी गई। सहरी को लाजमी करार दिया गया ताकि रोजादार के लिए आसानी हो। रमजान में रात के वक्त अज़दवाजी ताल्लुकात की इजाज़त दी गई, जो पहले ममनू थी। अगरचे रोजे की इब्तदाई अयाम में कुछ सख्तियाँ थीं, लेकिन सहाबा कराम और मुसलमान इंतहाई जज्बे और शौक के साथ रोजे रखते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वो नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते, कुरान सुनते और नमाज तरावी में शिरकत करते। मसाजिद में ज्यादा रौनक होती थी और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। सदका व खैरात का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। सहाबा कराम दिन में रोजा रखते और रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते थे।
سادگی اور قناعت پسندی نمایاں تھی۔ لوگ کم کھاتے اور زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ صحابہ کرام کا روزہ رکھنے کے باوجود حوصلہ اور ہمت کم نہیں ہوئی، بلکہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا۔ جب ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک مکمل مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کا نظام بھی قائم ہو۔ بلکہ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ ناظرین، عربی زبان میں رمضان کا مطلب جلا دینے والی گرمی ہے۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عربوں نے مہینوں کے نام رکھے تو اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا، اور اس مہینے میں لوگوں کے دل اللہ کی محبت اور عبادت سے جل اٹھتے ہیں، یعنی نرم ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کے لیے اتنی کوشش کرتے کہ اتنی کسی اور مہینے نہ کرتے، بلکہ رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور کے معاملات میں 3 باتوں کا فرق ہوتا تھا۔ پہلا فرق تو روزے کا ہی تھا کہ باقی سال کسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پیر و جمعرات یا پھر قمری مہینے کے درمیان کے 3 روزے رکھتے تھے۔ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے مکمل روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ بلا مجبوری اس کا ترک کبیرہ گناہ ہے۔ مجبوری کے ساتھ ترک کرنے پر قضا واجب ہے، جبکہ بعض صورتوں میں کفارہ یا فدیہ دینا ضروری ہے۔ دوسرا فرق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتلاتی ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت باقی سال سے دگنی ہو جاتی تھی۔ باقی سارا سال بھی حضور کا یہ معمول ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ خود تلاوت کرتے تھے اور دوسروں سے سنتے بھی تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے۔ دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں ثواب بتلایا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو پڑھنے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کے ساتھ سنا جائے، سننے کا خاص اہتمام ہو اور آداب کے ساتھ سنا جائے۔ دوستو، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی ذاتی اصلاح بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ مسلمان اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتا ہے۔ دوستو، ایک سچا مسلمان رمضان میں ذکر و تسبیحات کرتا ہے، اپنے گناہوں پر بکثرت استغفار کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک موسم اور سیزن ہوتا ہے جس میں انسان دام کم اور چیز زیادہ وصول کرتا ہے۔ جس طرح گندم اگر سیزن کے موقع پر لی جائے تو پیسہ کم لگتا ہے اور گندم زیادہ وصول ہوتی ہے بنسبت اس موقع کے جس میں سیزن ہی نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح نیک کام تو انسان کرتا رہتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، لیکن تمام مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس میں انسان نیک کام اگر تھوڑا سا بھی کرے تو اس کو اجر کئی گنا ملتا ہے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں پر خصوصی کرم فرمایا اور اس مہینے کی عبادت کا ثواب بھی عام مہینوں کی عبادت سے زیادہ عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں اگر کوئی نفل پڑھے تو ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک رات کا ثواب ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے جہنمیوں کو رہائی نصیب فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے
اللہ रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त हमको दुआओं की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस रहमत वाले महीने में रब्ब रहमान ने हम पर दो ख़ास इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं, एक दिन का रोज़ा और दूसरी रात की तरावी। रोज़े के मुतालिक तो रहमतल लिल आलमीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है, और कहीं ये इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं, उनके लिए जन्नत को सजाया जाता है। और कहीं गुनाहों की माफ़ी का ऐलान यूं फरमाया कि जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके पहले वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। एक जगह यूं इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा, और एक मुकाम पर तो यूं इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। तो ज़रा सोचें, अगर रोज़े के बदले हमें अल्लाह ताला मिल जाएं तो क्या ये सौदा सस्ता नहीं है। कहते हैं एक बादशाह था, उसने एक दिन अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब अशरफियाँ दीनार तुम्हारे लिए हैं, और ये जवाहिर और मोती, इन सब को भी तुम ही उठा लो। इन सब को फेंक कर वो चल दिया, लेकिन उसका एक वजीर उसके पीछे चल पड़ा। उसने अशरफियों, मोतियों और जवाहिर की तरफ तवज्जो ही न दी, वो बादशाह के पीछे चलता रहा। बादशाह ने देखा तो सवाल किया कि आप मेरे पीछे क्यों आए हो, क्या आपको उन मोतियों और जवाहिरात की जरूरत नहीं थी? तो उस वक्त वजीर ने जवाब दिया और कहा, बादशाह सलामत, जिनको जवाहिर चाहिए थे वो ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो बस आप चाहिए, क्योंकि जिसको आप मिल गए उसको जवाहिर भी मिल गए और मोती भी, लिहाजा मुझे आपकी रफाकत ही पसंद और मतलूब है। तो बिल्कुल इस तरह हर आदमी इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी रहमत के हसूल के लिए करता है और चाहता है कि मुझे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, यानी कि मुझे अल्लाह मिल जाए। तो अगर रोज़े के ज़रिए अल्लाह अपनी मार्फत अनायत फरमा दें तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त होगा जब हम रोज़े में ज़ुबान, कान, हाथ और दीगर आज़ाए जिस्मानिया की हिफाजत भी करेंगे, क्योंकि रोज़ा ढाल भी है। हदीस शरीफ में आता है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न दे। ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपने दुश्मन से हिफाजत करता है, इसी तरह रोज़े के जरिए भी इंसान अपने दुश्मन शैतान से हिफाजत करता है। एक रिवायत में यूं भी इरशाद फरमाया कि रोज़ा ढाल है अल्लाह के अजाब से, और दूसरे मुकाम पर यूं इरशाद फरमाया कि रोज़ा जहन्नुम से ढाल है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ये तो इरशाद फरमाएं ए अल्लाह के रसूल, रोज़ा किस चीज से फट जाता है? तो आपने फरमाया झूठ और गीबत से, और ये बीमारी जहां मर्दों में है इससे ज्यादा कहीं खातीन में मौजूद है। जो ही दो इकट्ठी बैठेंगी किसी न किसी की खैर नहीं। अल्लाह हमें गीबत करने और झूठ बोलने से महफूज फरमाए। अगर हमने रोजे की हालत में भी गीबत और झूठ ना छोड़ा तो हम सारा दिन रोजा तो रखेंगी, लेकिन हमें इसका सवाब नहीं होगा, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोजे के समरात में भूखा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। दूसरी जो रमजानुल मुबारक में एक खास इबादत है वो है रात की तरावी, कि जिसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, अल्लाह ताला उसके पहले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये नमाज तरावी खास रमजानुल मुबारक की इबादत है और इसमें गुनाहों की माफ़ी का ऐलान है। अगर गौर फरमाएं तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए? क्या मगफरत से बढ़कर भी कोई चीज़ है? मगर अफसोस कि हमें इसकी भी कदर नहीं, और इस अजीमुल शान सुन्नत के अदा करने में इस कदर लापरवाही की जाती है कि अल्लाह माफ़ फरमाए। नमाज तरावी की 20 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा हैं और औरतें इससे भी महरूम रहती हैं। हालांकि मर्दों की तरह उन पर भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत रातों में से एक रात ऐसी भी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से बेहतर फरमाया है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1000 महीनों के 83 साल 4 माह बनते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए,
کہ جو شخص ایک رات کو عبادت میں گزار دے تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ در منشور میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں میں نہیں ہے۔ روزہ اور تراویح کی طرح اس رات میں عبادت کرنے والے کے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک خاص عبادت اعتکاف کی بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ عورت کے لیے گھر کی وہ جگہ ہے جس کو اس نے نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا، اور اگر گھر میں عورت نے کوئی جگہ نماز کے لیے متعین نہیں کی تو کسی کونے کو متعین کر کے اس پر بیٹھ جائے۔ عورتوں کے لیے تو یہ کام بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی اس سے محروم رہتی ہیں۔ آخر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اعتکاف میں آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ نیک کام جو باہر رہ کر کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا۔ مثلا مریض کی عیادت، نماز جنازہ وغیرہ، اس کا ثواب بھی اس کو اعتکاف کے دوران ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر کس قدر رحمت ہے کہ اس کو صرف نیت پر ہی ان کاموں کا ثواب جن کو وہ اعتکاف کے دوران نہیں کر سکتا تھا پورا عنایت فرما رہے ہیں۔ دراصل اللہ کی رحمت تو بندے کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل نیکی کی، وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں کوئی فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے پر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ دوستو، رمضان المبارک نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں کئی گناہ بڑھا دی جاتی ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس آخری رمضان کے بعد یہ زمین اور اس پر رہنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، اور یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور زوردار ہوں گی کہ جس کے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین،
یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستاروں کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اور ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ بلکہ یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ دوستو، قیامت ایک بہت ہی خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے، زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی، کہا گیا کہ ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے۔ یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی ایک جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے۔ اپنی جان و مال، اپنی تمام تر صلاحیتوں، قوتوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگایا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہوا جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے قریشی لوگو،
اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا سا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، اے پھپھو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے کہ ایک مومن کانت کے لیے اپنے مالک حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ بلاخر اس پر وہ وقت آ ہی جائے گا جب موت اسے آن واحد میں فنا کر کے پیوند خاک بنا دے گی۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ذوالجلال والاکرام، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنا دے، باعث ثواب بنا، باعث اجر بنا، اور ہمیں اس مہینے، اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔